الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کریں آدم کو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ کس چیز نے روکا تم کو سجدہ کرنے سے جب میں نے تم کو حکم دیا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ فرمایا، اتر جاؤ یہاں سے، مناسب نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے یہاں رہتے ہوئے، پس نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ عرض کی، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ فرمایا، بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بعید کیا ہے، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے اور پیچھے سے، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل اور راندۂ درگاہ ہوا۔ جس کسی نے پیروی کی تیری، ان میں سے تو یقیناً بھر دوں گا جہنم تم سب سے۔ پچھلی مرتبہ جو ہدایت آپ کو سنائی، اس میں پہلا حصہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا، اور باقی مخلوق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت لوگ ظلمت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، شیطان مکمل طور پر ان پر قابض تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مالک، خالق اور رب کی طرف بلایا کہ لوگو، خواب غفلت سے جاگو، جو کچھ تم سب کر رہے ہو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس لاتے رہے، اس کو بھول چکے ہو، اور اگر اسی طرح رہے تو دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ تمہارا خالق جو تمہاری ربوبیت فرما رہا ہے اور جس نے تمہارے لیے ہی ساری کائنات بنائی، اگر تم اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کرو، اس زندگی کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں عیش و آرام اور مزے سے رہو گے۔ چنانچہ لوگوں نے بجائے اطاعت کے مخالفت کی۔ اس مخالفت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو بے انتہا اذیتیں، تکلیفیں دیں، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملال ہوتا تھا کہ میں ان کی اچھائی چاہتا ہوں، اچھائی کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ جواب برائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس پر یہ حکم ہوا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نیست و نابود ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح ہوا۔ پھر لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں، جس میں تمہاری اچھائی اور نجات ہے۔ دیکھ لو گزشتہ امتوں کا حال، جنہوں نے بغاوت کی، کس طرح ذلیل اور نیست و نابود ہوئے، اور پھر بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو اور تم سب کو قیامت میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تم سے بھی تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا، اور رسولوں سے بھی۔ پھر تمہارے اعمال کے لیے ترازو مقرر ہوگا، جس میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ یقینی نجات پائے گا، اور جس کے اعمال نیک کم ہوں گے وہ جہنمی ہوگا۔ بات تو یہ ہے کہ انسان کے سارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی کے مقابل بھی نہیں ہو سکتے، مگر جو لوگ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کریں گے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وزنی کر دیا جائے گا۔ جس طرح ایک شخص کا صرف ایک عمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، اس کے خلاف 99 دفتر جو بدعمالیوں سے بھرے ہوں گے ان سے وزنی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر طریقے سے انسان کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اپنی مہربانیوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔
جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کریں گے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال یا عقائد صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنا ضروری ہے، جو اس محفل کا مدعا ہے۔ آج کا فرمان یہ واضح کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ دشمن شیطان کون ہے جو انسان کو اس طرح گمراہ کرنے اور جہنم میں لے جانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ یہ دشمنی کیوں ہے اور کب سے ہے؟ تاکہ انسان اپنے دشمن کو پہچان لے اور اس سے بچے۔ فرمایا کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا پھر اس کی صورت بنائی گئی اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے۔ حکم ہوا کہ اب تو جنت میں رہنے کے قابل نہیں، یہاں سے نکل جا، اتر جا زمین پر ذلیل اور بے عزت ہو کر۔ شیطان نے مہلت مانگی کہ مجھے روز قیامت تک مہلت دی جائے کہ میں انسان کی وجہ سے راندہ گیا ہوں، اس کے بدلے میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ ہر طریقے سے حکم ہوا کہ تجھے مہلت ہے، جو تیری تابع داری کرے گا انہیں میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اس فرمان الہی میں چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی یہ بات کہ فرمایا گیا کہ پہلے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات لکھی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، جس سے ساری مخلوق پیدا فرمائی، جس میں ساری مخلوق کی ارواح ہیں، ان کو اپنے پاس خزانے میں جمع فرما دیا۔ پھر آدم کے جسم کو تیار کیا اس دنیا سے 4 عناصر لے کر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے۔ جب جسم تیار ہو گیا تو روح کو حکم ہوا کہ اس میں داخل ہو جا۔ اس طرح وہ انسان یعنی آدم تیار ہوئے، زندہ ہوئے۔ اس وقت فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی اس کا سر بھی انسان کے سامنے جھکایا گیا۔ سجدہ آدم کو نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہوا، جس کو نہ ماننا ہر گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ شیطان کیوں گمراہ ہوا؟ اس لیے کہ اس نے بے عزتی کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا۔ عزت تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنی عاجزی ہو، ذلت ہو، اتنی بڑی عزت ہے، بلکہ وہی حقیقی عزت ہے۔ اور یہ ساری رہتی دنیا کے لیے سبق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غرور، تکبر، ذلت، تباہی اور ہلاکت ہے۔ جس طرح ابلیس ہلاک ہوا اور شیطان کہلایا۔ شیطان کا مطلب ہے جو ہلاک ہوا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی، حکم کی تعمیل میں ہی اپنی عزت سمجھی، ان کو ہمیشہ کے لیے عزت ملی، جیسے فرشتوں کو۔ تیسری یہ بات، شیطان جب رد ہوا تو فوراً توبہ کیوں نہ کی، الٹا اور گمراہی کا سامان کیا اور اس کے لیے مہلت مانگی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ غضب کا حقدار بنا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار نہ کی، یعنی اطاعت رسول قبول نہ کی۔ جب اس کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کی اطاعت چاہتا ہے تو اسے فوراً آدم کی اطاعت اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس بات سے اس کے دل و دماغ روشن ہو جاتے اور وہ صراط مستقیم پر چل پڑتا، دوسروں کو صراط مستقیم سے نہ روکتا۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی شیطان کی طرح غرور، تکبر اور فرعونیت کا سبب بنتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طریقہ سے گمراہ کروں گا۔ ایک مرتبہ شیطان موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے رنگوں والی ٹوپی پہنی تھی جس میں کئی قسم کے رنگ تھے۔ موسیٰ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے عرض کی میں ابلیس ہوں۔ یہ ٹوپی رنگوں والی کیوں پہنی ہے؟ عرض کیا کہ میں ہر رنگ میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں، عالم کو علم کے غرور میں، عابد کو عبادت کے غرور میں، طاقتور کو طاقت کے گھمنڈ میں، اور کمزور کو مایوسی کے افسوس میں۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ 40 دن کے لیے چلہ میں بیٹھے
رات کو ایک دم روشنی ہوگی۔ اور آواز آئی، اے عبد القادر، تم کو عبادت کی ضرورت نہیں، تم بلند مقام میں پہنچ گئے ہو۔ آپ کو خیال آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی، وہ آخر وقت تک عبادت کرتے رہے، پاؤں مبارک کھڑے کھڑے سوج جاتے تھے، میں کون ہوں؟ فوراً سمجھے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، فوراً اندھیرا ہو گیا۔ آواز آئی، عبد القادر، تیری منزل میں نے 72 لوگوں کو گمراہ کیا، تم پہلے شخص ہو جو اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مردود، علم کی وجہ سے اگر بچتا تو بچتا، تو سب سے بڑا عالم تھا، میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچا ہوں۔ یعنی پہلے ولایت کا احساس دلایا، پھر علم کا، لیکن آپ کے دل و دماغ روشن تھے، شیطان کی کوئی حکمت نہ چل سکی، تو ثابت ہوا کہ شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے، ہر طریقہ سے انسان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کے دل و دماغ روشن ہو۔ یہ روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ کوئی علم کے بغیر غرور میں، کوئی ولایت، ورنہ کوئی علم کے غرور میں، کوئی ولایت کے غرور میں، کوئی دولت کے غرور میں، اور کوئی غربت اور بیماری کی مایوسی میں شیطان کی اماں پر غرق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ یہ نسبت رسولی پاک سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے پاک یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب فرمایا جس کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔